السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، بہت دکھی ہو کر یہ چند کلمات ویڈیو کی شکل میں فریضہ سمجھ کر کہ کہیں کسی کو ہدایت آ جائے، ضروری سمجھتا ہوں کہ حکمت و تدبر سے بیان کروں۔ سوشل میڈیا کا استعمال خلق الانسان ضعیفا، انسان فطرتاً کمزور ہے، ہم بھی کمزور ہیں، خطا کار ہے، ناتوان ہے۔ اگر اللہ کی رحمت، فضل، کرم ہم پر بھی نہ ہو تو ہم بھی جانوروں جیسی حرکات کریں، سکنات کریں۔ لیکن قرآن، صاحب قرآن پر ایجاب اور قبول، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے، اللہ کو بھی کوئی دھوکہ تو نہیں دیکھ سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس کچھ ایسے نازیبا ویڈیوز، تصاویر، کیونکہ پنچایت ہوتا ہے کہ پریشانی کے سوا کچھ نہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں خود توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ولا حیلۃ ولا احتیال ولا ملجا ولا منجا ولا مفر من اللہ الا الیہ۔ وداؤٹ کلاتھس ایک جوان لڑکی اپنے تصاویر بیچتے ہیں، پکچرز یا ویڈیوز بیچتے ہیں، نکاح سے پہلے، بندھن سے پہلے۔ والدین کو علم نہیں، گھر والوں کو علم نہیں، خاندان کو علم نہیں، بعد میں انبن ہو جاتی، جھوٹے قسمیں قرآن ختم ہو جاتی۔ تو ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، میں نے رات جب ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، تو میں ساری رات سو نہ سکا۔ میں نے کہا اگر ان کو پتہ چل جائے اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں آغا جی آپ کمرے سے نہیں نکلتے، لوگ کہتے ہیں آغا جی آپ ادھر نہیں جاتے، ادھر نہیں جاتے، کیسے جاؤں؟ کبھی کبھار تو ایسے کہتا ہوں کاش میرے کندھوں پہ اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، کہ میرے کندھوں پہ اتنی بڑی ذمہ داری نہ ہوتی۔ ایک گائیڈر ہوں نا، ایک رہنما ہوں۔ رات سے بہت پریشان ہوں، اور بہت میں نے کوشش کی، یقین کرے زندگی میں نے بڑے کم ہاتھ جوڑے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم پختونخوا سے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، لیکن پنجاب کا کلچر از ویری ڈیفرنٹ۔ یہ نہیں، یہاں بھی اچھے لوگ بھی ہیں لیکن شرم و حیا کم ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ معاملہ دب جائے، کسی کو شرم و حیا نہیں۔ میں نے کہا یا تو نکاح ہو جائے، معاملہ دب ہو جائے
تو بالفرض یہ ایسے نازک معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں اگر کل آپ FIA میں بھی جاتے ہیں تو چلے جائیں، آپ کی عزت تو چلی گئی. بالفرض اگر آپ تانے میں بھی اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ کی عزت تو چلی گئی. تو کیوں یہ لوگ ایسے کرتے ہیں؟ اور میں جس سٹیج پہ پہنچا ہوں، مجھے تو عورت نامی ذات سے ادبار ہی اٹھ گیا. یہ معاشرتی ماحول ہے کہ آپ کو قلم دے دے، آپ کو سہولتیں دے دیں، آپ کی تعلیم تربیت کے لیے والدین پیٹ کاٹ کر آپ کی ہر چھوٹی موٹی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے، اور آپ اسکول میں، آپ کالج میں، آپ یونیورسٹیز میں، آپ ہاسٹل میں. یہ لفظ نامناسب ہے، ساروں کی بات میں نہیں کرتا، بعضوں کی رنگریلیاں کرتے رہے، خاندان کی عزتوں کو برباد کرتی رہے. تو کیا ضرورت ہے ایک محرم اور غیر محرم فضول چیٹنگ کا، ہوٹلنگ کا، سیر و سیاحت کا؟ کیا شریعت مطہرہ میں گنجائش ہے؟ اور ان والدین پر بھی اللہ اور اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہو جو وہ شریعت کی خلاف کرتے ہیں، وہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف کرتے ہیں، اور جوان اولاد کو مری بیچتے ہیں، کاغان بیچتے ہیں، گلگت بیچتے ہیں، کالام بیچتے ہیں، چترال بیچتے ہیں، یہ ٹور پہ جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے. تو بندہ کس کس سوراخ کو بند کرے، کہاں کہاں پہ روئے؟ سوائے تکلیف کے، سوائے درد کے ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم تعلیمات مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تعلیمات اولیاء کی روشنی میں اپنے نفس اور اصلاح معاشرے کی بات کرتے ہیں، فوراً کہتے ہیں مولوی. پتہ ہے پنجاب میں مولوی کس کو کہتے ہیں؟ حقارت کا لفظ ہے، ہمارے ہاں نہیں. تو ایسے مسائل میں ہم کہاں جائیں؟ کیوں آپ نے آزادی دے رکھی ہے؟ تو ان تمام مسائلوں کا حل یہ ہے کہ بروقت اپنی اولاد کی شادی کی جائے، نکاح کی جائے. اور یہ جو خلع یافتہ ہے، طلاق یافتہ ہے نا، ساری بربادی کا باعث معاشرے کی یہ ہو رہی ہے. وہ وہاں پر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، برٹش سٹائل. اللہ سے تو خوف ہے نہیں، ان لوگوں نے مرنا ہے نہیں. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، مسلمانوں سے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کو فالو کریں. جو کچھ بھی ہو چکا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اس میں خیر کا رستہ چنیں اور شر سے بچیں. بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ معافی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلیہ من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہمۃ من کل عین لامۃ. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من عذاب وعقاب وشر عباد من همزات الشیاطین وان یحضرون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔